آج ہم سنیں گے ایک ایسا واقعہ جو بتاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدد کیسے کرتے تھے۔ اسلامی تاریخ میں مدد صرف مال دینے کا نام نہیں، یہ دل کے اخلاص کا امتحان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی تھے، لیکن ان کی عظمت صرف خلافت یا قربت تک محدود نہیں تھی۔ ان کی اصل پہچان خاموش خدمت، بالعکس مدد اور صرف اللہ کے لیے جینا تھی۔ آج ہم ان کی زندگی کے ایک ایسے واقعے کو بیان کریں گے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی مدد کیا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا زمانہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن چکے ہیں۔ اقتدار مل چکا ہے، ذمہ داریاں بڑھ چکی ہے، لیکن ایک عادت نہیں بدلی۔ فجر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں نکل جاتے تھے، اکیلے، خاموش، نہ کوئی پہرا، نہ کوئی اعلان۔ لوگ نہیں جانتے تھے کہ خلیفہ کہاں جاتا ہے، بس اتنا جانتے تھے کہ وہ جلد واپس آ جاتا ہے۔ مدینہ کے ایک کونے میں ایک بوڑھی نابینا عورت رہتی تھی، کمزور، تنہا۔ ہر صبح وہ دیکھتی کہ اس کے گھر کی صفائی ہو چکی ہوتی، چکی میں آٹا پیس چکا ہوتا، پانی بھر دیا جاتا، لیکن مدد کرنے والا کبھی سامنے نہیں آتا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شک ہوا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ راز معلوم کیا جائے۔ اگلی صبح وہ اس گھر کے قریب چھپ گئے۔ انہوں نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے اندر داخل ہوئے، عورت کو سلام کیا، گھر صاف کیا، چکی چلائی اور بغیر کچھ کہے واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، اے ابو بکر، آپ نے تو ہمارے لیے خلافت کو بھی مشکل بنا دیا۔ یہ مدد کوئی ایک دن کی نہیں تھی، یہ روز کا معمول تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہ کسی تعریف کے طالب تھے، نہ کسی بدلے کے۔ وہ جانتے تھے کہ اصل اجر لوگ سے نہیں، اللہ سے ملتا ہے۔ قرآن کا حکم ان کے دل میں زندہ تھا، نیکی چھپا کر کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی مدد میں شور نہیں تھا، صرف سکون تھا۔ یہی کردار ان کی پوری زندگی میں نظر آتا ہے۔ غلاموں کو آزاد کرنا ہو، یا غریبوں کو سہارا بننا، یا مشکل وقت میں امت کو سنبھالنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آگے رہے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا میں نے کیا۔ وہ کہتے تھے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ مدد ان کے لیے احسان نہیں تھی، عبادت تھی۔ سوچئے، ایک خلیفہ، امت کا سربراہ، اور پھر بھی ایک اندھی بوڑھی عورت کے گھر خاموشی سے صفائی کرنا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں دنیا کا پیمانہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں طاقت، عہدہ اور شہرت سب بے معنی ہو جاتے ہیں، صرف ایک چیز باقی رہتی ہے، اخلاص۔ یہی اخلاص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تاریخ میں زندہ رکھتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مدد ہمیں ایک بڑا سبق دیتی ہے۔ مدد وہ نہیں جو دکھائی جائے، مدد وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ آج کے دور میں جب نیکی بھی کیمرہ کے محتاج ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں خاموش خدمت کا راستہ دکھاتی ہے۔